نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، عزیزوں، آج 29 رمضان المبارک ہے۔ ظاہری حالات کے مطابق شاید یہ ہمارا یہاں اعتکاف کا آخری دن ہو، اس لیے چند ضروری باتیں معتکفین اور غیر معتکفین سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا۔ یقیناً رمضان المبارک میں جس پر اللہ کی مہربانی ہو اور تھوڑا سا بھی وہ شعور مسلمانی کا رکھتا ہو، رمضان کے آنے سے اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا رجحان نیکی کی طرف آتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ میں سے یہ بات محسوس سب نے کی ہوگی کہ یہ تبدیلی تقریباً اکثر مسلمانوں میں الحمدللہ آتی ہے، توجہ ہوتی ہے۔ جو بے نماز ہوتے ہیں وہ نمازی بنتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جماعت سے نماز پڑھیں، کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر ذکر الہی کریں، روزے کی برکات۔ تو میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ وہ عورت جو سوت کاٹنے بیٹھے اور وہ چرخے پر بڑی مشکل سے سوت کاٹے اور پھر وہ خود ہی اس سوت کو پارا پارا کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ایک مرتبہ کاٹنے کے بعد دوبارہ اس کو ضائع کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ریزہ ریزہ کر دے۔ فرمایا ایسی عورت کی طرح نہ ہو جانا، یعنی جو کوئی خیر ملے اسے سنبھال کر رکھو، جو نیکی کی توفیق ملے اسے سنبھال کر رکھو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، حاصل شدہ توفیق کو مزید ضائع نہ کرو۔ ہمیں چاہیے کہ جو رمضان المبارک میں ہمیں نیکی کا ماحول ملا ہے اس کو آگے بڑھائیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عید کا چاند نظر آنے پر خوشی ہونا یہ بھی ایمان کی علامت۔ الحمدللہ اسلام دین فطرت ہے، ہمارا کوئی فطری تقاضا اسلام دباتا نہیں ہے، خوشی ہوتی ہے، اسی لیے ایک دوسرے کو ہم مبارکیں دیتے ہیں۔ لیکن اس خوشی میں ہمیں اتنا پاگل اور اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ جو رمضان میں نیکی حاصل کی اس کو ہم ضائع کر دیں۔ چاند رات میں خریداری کے نام پر جو کچھ بازاروں میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، بدنوں سے بدن مس کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اور عجیب ہیجانی کیفیت ہوتی ہے کہ گویا زندگی میں یہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ میرے دوستو سچی بات یہ ہے کہ ہم کامیابی کے مفہوم سے بے خبر ہیں، جس لیے ہم یہ قباحتیں کرتے ہیں۔ چاند رات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بلا ضرورت ایسے مقامات پر نہ جائیں۔ ایک مرتبہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، غالباً ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا کہ عورتیں بھی بازار سے گزر رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا عورتیں کیوں نہیں راستے سے ہٹ جاتی تاکہ مردوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ عورتیں یوں دیوار سے چپک گئیں کہ ان کا کپڑا بھی کسی مرد سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ اطاعت ہے، یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے حکم پر فوراً عورتیں دیواروں سے چپک گئیں۔ آج ہمیں جو ہے معاملات وہ آپ کے سامنے، اتنا میرے پاس نہ ٹائم ہے نہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس بارے میں ضرور احتیاط کریں اور اس رات کو اعمال ضائع نہ کریں، بلکہ الٹا حدیث پاک کے مطابق تو چاند رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ کامیابی حاصل کرے لیکن جب انعام ملنے کا وقت آئے تو وہ غائب ہو محفل سے، معرومی ہے نا۔ اسی لیے فرمایا جو آدمی عید الفطر کی رات یا عید الاضحیٰ کی رات کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے علاوہ رات کے کسی حصے میں تھوڑا سا قیام بھی کر لے، خواہ 2 رکعت نفل پڑھ، عشاء کی نماز کے علاوہ بقیہ رات میں تھوڑا سا قیام کر لے، ایون کہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے، تو وہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہوگا جنہوں نے اس رات کو زندہ کیا۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو زندہ کیا، کل قیامت کے دن جب لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے قیامت میں گھبرائیں گے، یہ لوگ اطمینان سے قیامت میں آئیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ رات غفلت لوگ طاری کر لیتے ہیں، ہم نے بڑا تیر مارا، پورا مہینے روزے رکھے، تراویح پڑھی، آج ریسٹ کرو، آج یہ کرو، آج وہ کرو۔ اس ماحول میں پھر جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور رات کے کسی حصے میں تھوڑی سی بھی حاضری دیتا ہے، زیادہ ہو تو اور بہتر ہے، نہیں تو جتنی ممکن ہو۔ تو ایک تو یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے عشاء کے بعد بھی کسی ٹائم خواہ 2 نفل ہی ہوں، علماء نے فرمایا 2 نفل پڑھ کر اس رات کی قدر کرنے والوں کی لائن میں لگ جائیں، اس لیے کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، تو لائن میں بندہ لگا ہو اور سخی انعام دے رہا ہو تو کوئی کم تر بھی ہو تو وہ بھی نوازا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ مہربانی عطا فرمائے۔ تو رمضان کے بعد بھی آپ دوستوں نے جو اعتکاف میں، جو رمضان میں تقوی، پارسائی، نظر کی حفاظت، اب روزے میں بندہ نظر کی حفاظت کرتا ہے نا، زبان کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا رمضان کے بعد بھی پاس کریں، اور وہ سود کاٹنے والی عورت اگر خود سود ضائع کر دے تو اس کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ اپنی اس نیکی کے ماحول کو سنبھال کر ہمیں رکھنا ہوگا۔ آج 29 رمضان مبارک ہے اور شاید شام کو چاند نظر آ جائے، تو یہ آخری گھڑیاں ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں ہم نے بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں۔ رمضان المبارک کے لمحات چند گھنٹے رہ گئے، ان کو غنیمت جانیں اور دعا مانگیں۔ اعتکاف میں یا ویسے ہم اجتماعی دعا کرتے رہے، اجتماعی دعا کا اپنا فائدہ ہے،
لیکن یاد رکھیں، رات ایک بچہ مجھے کہنے لگا کہ آج آپ نے سحری کی دعا نہیں کروائی۔ میں نے کہا تقریر کے بعد ہو گئی ہے دعا، تو ہمارا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ مل کر ہی دعا کریں۔ تو یاد رکھیں انفرادی دعا اس کا اپنا مقام ہے، اپنی عرضیاں خود اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کس سے آپ نے کیا مانگنا ہے۔ آپ اب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آخرت مانگیں، ہم نے دنیا کے معاملات بھی اللہ سے مانگے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری آخرت بہتر کر دے، دنیا جیسی بھی ہے۔ سرکار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا کندھا ہلایا، فرمایا جی تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ کی رحمت ہم سے منہ موڑ لے تو ہم برباد ہو جائیں۔ صرف آخرت کی خیر نہ مانگو، یوں مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے مالک کریم ہمیں دنیا میں بھی خیر حسنہ اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ساری دعائیں مانگیں۔ ہمارے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم نے بڑی حاجات بھی تجھ سے مانگنی ہے اور چھوٹی حاجات بھی تجھ سے مانگنی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے مالک ہم نے تقدیر کی تبدیلی بھی تجھ سے مانگنی ہے اور جوتے کا تسمہ بھی تجھ سے مانگنا ہے۔ مثال آپ دیتے تھے۔ تو اللہ سے مانگیں، چند لمحے رہ گئے، گڑ گڑا کر مانگیں، جو خیر دارین میں سے مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور اکیلے بیٹھ کر مانگیں، کیونکہ اکیلے بندہ اپنے حالات بہتر سمجھتا ہے۔ پھر ایک اور ذہن میں یہ سوال بوجھ نہ بنائیں کہ جی علماء کو تو عربی عبارتیں آتی ہیں، ہمیں عربی عبارتیں نہیں آتی۔ بڑی پیاری بات علماء نے فرمائی، علماء نے فرمایا کہ بندہ اور اللہ اس تعلق میں کوئی زبان رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا تم اپنے من کی بات اللہ سے جس زبان میں بہتر کر سکتے ہو وہ اللہ ہر زبان جانتا ہے۔ مانگیں اور اپنے الفاظ میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، لیکن مانگنے میں کیا مانگیں؟ سارے یہی نہ مانگتے گزار دیں کہ روزگار ملے، ضرور مانگیں روزگار، رزق تو اس نے دینا ہے، مانگیں اور باتیں مانگیں جو لیکن ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل چیز جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ عافیت ہے۔ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ بڑے آسان سے الفاظ ہیں۔ اللہم، سارے پڑھ لیں، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اس کا معنی ہے یا اللہ میں دنیا اور آخرت میں تو سے عافیت مانگتا ہوں۔ اب ترجمہ تو آپ کو آ گیا نا۔ عافیت کے بارے میں محدثین نے لکھا عافیت اتنا جامع لفظ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں سمیٹ دی گئی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے جو بہتر چیز بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ عافیت مانگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں نا، ہم اپنی فکر کے مطابق مانگیں گے تو ہماری فکر میں ایک چیز آج ٹھیک ہے، مثلا ایک آدمی کا رشتہ ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا رشتہ وہاں ہو جائے تو میرے لیے بہتر ہے، وہ مانگتا ہے یا اللہ وہاں میرا رشتہ ہو جائے، وہاں میرا رشتہ ہو جائے۔ اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہاں رشتہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے عافیت مانگو، وہ مانگو یا اللہ جو میرے لیے دارین میں بہتر ہو وہ عطا فرما۔ میری تو عقل ناقص ہے، میں تو حقائق کے اشیاء سمجھنے کے اہل نہیں، مالک تو کرم فرما۔ تو بہرحال ضرور دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کا میں نے کئی مرتبہ پہلے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے سرکار کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا بھی عبادت ہے۔ اور کتنا کرم ہے رب ذوالجلال کا، دنیا دار کوئی مالدار ہو سے مانگیں تو وہ تنگ پڑتا ہے کہ جی اتنے مانگنے والے آ گئے۔ ارشاد ہوتا ہے میرا رب وہ غنی اور سخی ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔
فرمایا اے لوگو اگر تم سارے نیک بن جاؤ، ایک حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور تم اپنی نیکی کے بلبوتے پر اللہ سے معافی نہ مانگو، بخشش نہ مانگو، تو میں تمہیں مٹا کر ایسی قوم میں لاؤں گا جو گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ مجھ سے انتہائی لجاجت اور عاجزی اور مسکینی کے ساتھ مغفرت مانگتے ہیں۔ مجھے مانگنا اتنا پسند ہے۔ یہ ہے ہمارا رب مہربان۔ تو آئیے رمضان کے ان لمحات میں عصر کے بعد تمام معتکفین اپنی اپنی جگہ پر جہاں موقع ملے، مسجد کھلی ہے، بیٹھیں، دعائیں مانگیں، اپنے دل کی تار اپنے مالک سے جوڑ کر اپنی ساری التجائیں عرض کریں۔ آپ رب کریم کے دروازے پر اتنے دن بیٹھے رہے، انشاءاللہ سنی جائے گی، لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہو ایسی کوئی دعا نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، کسی آدمی کے خلاف ہو یا اس طرح کی کوئی دعا، بلکہ اپنے لیے خیر مانگیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ بازی لے جاتے ہیں جو مخالف کے لیے بھی خیر مانگتے ہیں۔ تو بہرحال دعا کا اسلام میں بہت زیادہ حکم ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، ہم دعا مانگتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے سے اکتایا نہ کرو، دعا مانگنے سے تھکا نہ کرو، بہت زیادہ مانگا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو جو تم مانگو گے اللہ وہی عطا فرما دے گا، پھر بھی بات بن گئی، یا یہ ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں خیر نہیں، تم ایک سفر مانگ رہے ہو، یا اللہ مجھے فلاں ملک میں پہنچا دے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس ملک میں جانے سے تیری عزت آبرو اور تیرا مال اور ایمان خطرے میں، تو فرمایا تم ایک چیز مانگتے ہو، تمہارے علم میں وہ خیر ہے، اللہ کے علم میں خیر نہیں، اللہ وہ نہیں دیتا جو تم مانگتے ہو، اللہ وہ دیتا ہے جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور واصف علی واصف بڑی حسین بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ کتنا توکل ہے، کتنی حسین بات ہے۔ یا تو وہی ملتا ہے جو مانگنے، یا وہ ملتا ہے جو بہتر ہو، جو بہتر نہ وہ نہیں ملتا، یا مانگا ہوا بھی نہیں ملتا، بدلہ بھی کوئی نہیں ملتا۔ دعا مانگ مانگ کر بندہ تھک گیا کہ میں مانگ رہا ہوں مل کچھ نہیں رہا، فرمایا جب قیامت کے دن آؤ گے تمہاری ساری دعائیں ہمارے خزانہ رحمت میں جمع ہوں گی، ہم ملائکہ کو کہیں گے ملائکہ میرے بندے کی زندگی بھر مانگی ہوئی وہ دعائیں لاؤ جن کا دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ملا، وہ لائی جائیں گی، ایک ایک دعا پر بدلہ دیا جائے گا۔ آگے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن بندہ چاہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج ہی سارا کرم ہوتا۔ یہ ہے دعا کا فائدہ، اس لیے دعا مانگا کریں، یہ نہیں کہ آج ہی مانگنی ہے، آج تو ضرور مانگنی ہے، آج خاص وقت ہے، رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، مانگنی ہے، لیکن پوری زندگی میں عادت بنایا کریں کہ دعا مانگنے کی عادت بنایا کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو خوشحالی میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو، خوشحالی میں مانگی گئی دعائیں پریشانی میں مدد دیتی ہیں۔ جب ہم صحت میں ہوتے ہیں ہم کوئی نہیں مانگتے، جب آفت آ پڑتی ہے پھر بہت زیادہ گڑ گڑا کر لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ نہیں، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، جوانی میں اللہ کو یاد کرو، صحت میں اللہ کو یاد کرو، اور جوانی اور صحت میں اللہ سے مانگو، نیک عمل کرو، وہ اس وقت کام آئیں گے جب تم نیک عمل کرنے کے قابل نہیں ہوگے، جب تم نہیں مانگنے کے قابل ہوگے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے پاس سے گزرے جس پر اللہ کا ایک خاص عذاب اتر رہا تھا، پتہ چلا کہ ان میں کوئی وبا یا کوئی تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس پر جو رد عمل دیا وہ قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم نے اپنی خوشحالی کے دنوں میں کیوں نہیں اللہ سے دعائیں کی؟ صحت میں، جوانی میں، خوشحالی میں، آسانی میں، آسودگی میں، اس دور میں اللہ سے زیادہ مانگا کریں، پھر وہ اس وقت کام آئے گا جب بدحالی آئے گی، پریشانی آئے گی، محرومی آئے گی، مایوسی آئے گی، وہ پچھلی تیری مانگی ہوں دعائیں تیرے کام آئیں گی۔
تو بہرحال دعا اللہ کریم کی بارگاہ سے اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور یہ لمحات ہیں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے آداب آپ جانتے ہیں، پہلے حمد کریں، اللہ کی تعریف کریں، کوئی حمد کا جملہ الحمدللہ رب العالمین، پھر درود پاک پڑھیں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں، آخر میں پھر درود پڑھیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، سرکار دیکھ رہے تھے، اس نے کہا سلام پھیرا، کہا اللہم ارحمنی واغفر لی، یہ کلمات کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سرکار نے اس کو بلایا، فرمایا یہ نہیں آداب دعا، بیٹھو اللہ کی حمد کرو، مجھ پر درود پڑھو، دعا مانگو، پھر جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں دعا کو اپنی دعاؤں کو پر لگاؤ تاکہ وہ اڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ امیر المومنین دعا کے پر کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا اس کے شروع میں بھی درود پڑھو، اس کے آخر میں بھی درود پڑھو۔ محدثین نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں کہ جب بندہ سرکار پر درود پڑھتا ہے نا، درود تو ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، یہی درود کا ترجمہ ہے۔ حضور کے لیے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو حضور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ یہ قبول فرما لیتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں دعا سے پہلے بھی درود پڑھو، آخر میں بھی درود پڑھو، اللہ کی شان رحمت سے بعید ہے کہ پہلا اور آخری حصہ قبول کر لے اور درمیانی حصہ رد کر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کریں، پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں، جو جو گناہ ہو گئے۔ ہر لمحے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنی غلطیوں کو جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہی کیا نا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے جان پر ظلم کر لیا، ہم حد سے بڑھ گئے، جو حد تو نے دی تھی اس سے ہم آگے چلے گئے۔ فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے نامینیٹ کر کے اللہ سے معافی مانگو، مالک میرا وہ بھی گناہ ہے، مالک میرا وہ بھی گناہ ہے، مالک اتنا تو نے مجھے عذاب سے پکڑ سے بچائے رکھا، میں پھر بھی تیرا باغی رہا۔ یوں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرو، جتنی زیادہ عاجزی ہوتی ہے اتنا زیادہ کرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال آداب دعا یہ آپ جانتے ہیں، اس کے مطابق آج دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، اپنے اساتذہ کے لیے مانگیں، اپنے بزرگوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے۔ دیکھیں نا آپ اور میں مسجد میں بے فکر ہو کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھر والے کپڑے دھو کر ہمیں پہنچا رہے ہیں، ہماری ضروریات ہمیں یہاں مہیا کر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، خبرگیری کر رہے ہیں۔ انہوں نے ذمہ داریاں لی نا، بیوی نے ذمہ داری لی، بچوں نے لی، بچیوں نے لی، تو جنہوں نے ساری ذمہ داری لے کر تمہیں اللہ کے دروازے پر بٹھایا وہ آج ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ انہیں شامل کریں، ان لوگوں کو شامل کریں جنہوں نے آپ کے لیے یہ اعتکاف کا اہتمام کیا، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ تحریک حی علی الفلاح کے نوجوان جو دوڑ دوڑ کر آپ کی سحری اور افطاری کا بر وقت، کسی دن کیا ایک منٹ بھی لیٹ ہوئی آپ کی سحری افطاری؟ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر اپنے محسنوں کے لیے یہی احسان شناسی، اور سب سے بڑے محسن انسان کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے لیے پہلے کریں، پھر ماں باپ کے لیے کریں۔ تو اس طرح یہ دعا۔ دوسری جو ضروری چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم نے محسوس کیا اعتکاف کے دوران کہ بہت سے ہمارے نوجوان بچوں کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، بڑا دکھ اور کرب کی بات ہے، کتنے ظلم کی بات ہے کہ ہمیں انگریزی آتی ہے، ہم انگریزی کی سٹوریز یاد کر لیتے ہیں، انگریزی کا ایسے او بڑے سے بڑا یاد کر لیتے ہیں، سٹینزے یاد کر لیتے ہیں، پیئر آف ورڈز یاد کر لیتے ہیں، اور بی اے ایم اے وغیرہ کرنے کے لیے ہم فلوئنٹلی انگریزی بولتے ہیں روانی سے۔ لیکن عجیب بات نہیں کہ دنیا بنانے کے لیے غیروں کی زبان ہمیں آتی ہے، خدا کو منانے کے لیے خدا کے کلام کی زبان ہمیں نہیں آتی۔
ترجمہ تفسیر مفہوم تو دور کی بات ہے، بہت سارے میٹرک پاس ایف اے پاس بچے قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ اور کرب کی بات ہے، اس بارے میں ضرور توجہ کریں۔ یہاں سے جا کر اپنے ماحول میں جہاں ممکن ہو کسی حافظ یا قاری صاحب سے اپنے قرآن کریم کے تلفظ کی، قرات کی اصلاح لیں۔ یہی تو ایک ذریعہ رہ گیا ہے اللہ کی زبان میں اللہ سے بات کرنے کا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے باتیں کرنا چاہو، کلام کرنا چاہو تو قرآن پڑھا، اور آپ وہی غلط پڑھ رہے ہیں، پھر اس کا کیا فائدہ؟ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ دیں۔ آپ کہیں گے جی مشکل ہے اس عمر میں، وہ ہے یہ، ہم تھوڑا سا بالکل اپنے اوپر کوئی ہم پین لیتے ہی نہیں۔ میں نے یہ کئی مرتبہ بات سنائی ہے کہ حضور کے ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، گھر میں اکیلا تھا، زیادہ میں مدینہ پاک رہ نہیں سکتا تھا، تھوڑے دن رہا، میں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں گھر چلا جاؤں، یہ معاملات ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، جتنا دین سیکھا ہے عمل کرو۔ صحابہ کرام کو حضور فرماتے جتنا آگے ہے نا دین اسی پر عمل کرو، مزید جو پہنچے سیکھیں۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے سوچا کہ سرکار پر تو وہی آتی رہتی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، میں کیا کرتا اپنا گھر کا کام کاج سمیٹ کر اس راستے پر بیٹھ جاتا جو راستہ مدینہ منورہ سے آتا تھا، اور کوئی مسافر گزرتا تو میں روک کر پوچھتا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا مدینہ منورہ سے۔ سرکار سے ملے ہو؟ ہاں ملا ہوں۔ نئی آیتیں کوئی آئی ہیں؟ یار مہربانی کرو تھوڑی دیر رکو، مجھے وہ آیتیں سکھاتے چلے جائیں۔ یہ تھا حرص قرآن پڑھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے تجربہ ہوا کہ بعض لوگ مسافر ہوتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں، وہ رکتے نہیں، میں کیا کرتا تھوڑا سا پانی لے لیتا، تھوڑا سا چارہ لے لیتا، میں نے کہتا کہ میں آپ کی سواری کو چارہ ڈالتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، اتنی دیر میں آپ مہربانی کر کے مجھے جو قرآن رسول اللہ سے سیکھ کر آ رہے ہیں آپ مجھے سکھا دیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر اور مجھے ایک تجربہ ہوا، وہ یہ کہ بعض مسافر کہتے کہ ہم آبی مدینہ پاک سے رہیں، قرآن بھی نازل ہوئے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم رکیں، ہم نے بہت دور جانا ہے، پرانا دور تھا سفر کرنا ہوتا، ہم رکنے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر تم رک نہیں سکتے تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ جانے والا سوار سواری پر بیٹھا ہوتا، میں ساتھ پیدل بھاگتا چلا جاتا، جب تک میرے لیے جو اللہ نے مقدر کیا ہوتا دوڑ کر میں سواری کے ساتھ ساتھ قرآن سیکھتا۔ صحابہ کا تو قرآن سیکھنے کا یہ انداز تھا اور یہ حوث اور اتنی حرص، اور آج ہمارے یہاں ہر جگہ قاری صاحبان میسر ہیں، علماء میسر ہیں، ہم قرآن ٹھیک نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ خدا را قرآن کریم کو صحیح پڑھیں، اور یہی تو اصل ہمارا پورے دین کا اصل و اصول قرآن ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کا ہر حرف شک سے بالا تار ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ناظرہ بھی پڑھیں اور چند خاص صورتیں بھی یاد کریں۔ قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج شکوے کرتے ہو جی ہمارے گھروں میں جن ہیں جی تعویذ دیں، یہ ہے مسئلہ جی، وہ جی کپڑے کٹ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے جی گھر سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ میں عموماً انہیں کوشش کرتا ہوں آیات بتاؤں، تو میں چند صورتوں کی فضیلتیں آپ کے سامنے آخر میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کہ قرآن کریم اپنا درست کریں، پڑھیں، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے ایک طرح کہ ہمیں قرآن آتا ہو، قرآن آئے گا تو ہم آگے کوئی بات پڑھیں گے نا۔ آج ہمارے یہاں قرآن کریم کی تلاوت کا رواج نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن کھولیں نا، قرآن کے نیچے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 1 کچھ، پھر آگے منزل نمبر 2، پھر منزل نمبر 3، 4، 5، 7 منزلیں۔ اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ پرانے مسلمان اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ عموماً وہ ہفتے میں قرآن ختم کر دیا۔
آج آپ اور میں اپنے گریباں میں جھانکیں عام قرآن کتنے عرصے میں ختم کرتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں، اولاً تو پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو کتنے عرصے میں پڑھتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں کہ میں بھی وہ معیار نہیں ادا کر سکتا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم اتنی تو عادت بنائے نا کہ ہر روز میں نے ایک مرتبہ اللہ کے کلام کی زیارت ضرور کرنی ہے۔ اب زیارت یہ نہیں ہے کہ قرآن اٹھایا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور وہاں رکھ دیا۔ زیارت یہ ہے کہ اس کو کھول کر پڑھے، کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، کیونکہ یہ وہ مقدس کلام ہے جس کا پڑھنا الگ ثواب ہے، زیارت کرنا الگ ثواب ہے۔ حضرت عثمان غنی قرآن کے اتنے ماہر حافظ تھے کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ اس مہارت کے باوجود اس دور میں، جبکہ آج کا نہیں تھا کہ مسجدوں کی الماریاں بھری پڑی ہیں قرآن سے، قرآن ہیں پڑھنے والا کوئی نہیں۔ رمضان آتا ہے، 2 قرآن خریدے جی، ایک میری والدہ کے لیے، ایک والد کے لیے، مسجد میں رکھ گئے۔ میرا سوال ہے کہ یہ کیا نہیں بہتر کہ آپ خود قرآن پڑھیں اور اس کا ثواب اپنی ماں باپ کو پہنچائیں؟ مسجد کی الماریاں بھر دیتے ہیں، پھر ان قرآن کے نسخوں سے لکھائی بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ میں جی مسجد میں قرآن رکھ رہا ہوں، اس کا ہوتا ہے کہ الماریاں بھری ہوتی ہیں، پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ اب کیا ہوتا ہے، 1 سال 2 سال 4 سال پڑھے رہے، مسجد انتظامیہ نے تنگ آ کر وہ بوری بھری اور جا کر دفن کر دیا۔ بتائیں آپ قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں یا آپ قرآن کا احترام کر رہے ہیں؟ ہمارے معاملات انتہائی غلط ہیں۔ ہم مسجد میں قرآن رکھتے ہیں، دوسرے پڑھیں، رکھنے چاہیے۔ ایک دور تھا غربت کا کہ لوگ یہ مدد کرتے تھے۔ آپ اگر پیچھے جائیں، مسلمان قرآن ہاتھ سے لکھتے اور منت مانتے تھے، اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا میں قرآن کے اتنے پارے اپنے ہاتھ سے تحریر کریں۔ ہوئی نا لطف آیا نا؟ پھر وہ لکھتے پھر پڑھتے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اس کے باوجود چونکہ آپ دولت مند تھے، آپ نے لوگوں سے قرآن کے نسخے تیار کروائے۔ آج تیرے میرے ہاتھ میں جو قرآن یہ لغت قریش پر جمع ہے، یہ حضرت عثمان کا امت پر احسان ہے۔ اور اس محسن امت انسان کا معاملہ یہ تھا، آپ اتنے جلیل القدر حافظ تھے، 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اوپر دیکھ کر پڑھتے پڑھتے قرآن کے 6 نسخے بوسیدہ کر دیے۔ کتنے یعنی پڑھ کر جب بھر کے پر ہاتھ رکھا جائے تو وہاں میل پہلے آتی ہے، پھر وہ بسیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے قرآن تو الماریوں میں نئے ہیں، ریشم کا غلاف چڑھایا، بچی کو تحفہ میں دیا، جی جہیز میں دے رہے ہیں۔ بھئی سوال یہ ہے، بچی کو قرآن تو دے رہے ہیں، بچی کو قرآن پڑھایا ہے؟ اسے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ کل وہ قرآن گھر میں پڑھے گی؟ خود پڑھتے ہیں جو بچی آپ کو دیکھ کر پڑھے گی، ماں باپ پڑھتے نہیں، اولاد سے تقاضا کرتے ہیں کہ اولاد قرات کرے۔ خدا را اپنی ان غلطیوں کی نشاندہی پر توجہ فرمائیں، قرآن پڑھا کریں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن پڑھا کرے۔ میرے کریم نے فرمایا، وہ پیٹ، وہ سینہ جس میں بالکل قرآن نہیں ہے، کل بیت الخرب، وہ برباد گھر کی طرح ہے۔ ویران اور برباد گھر جس طرح ہوتا ہے، اس طرح وہ سینہ ہے جس سینے میں بالکل قرآن نہیں۔ اس کا مطلب ہے سینہ وہی آباد ہے جس میں اللہ کا قرآن ہے، اور جتنا ہے اتنا وہ سینہ آباد ہے۔ ہمیں ہمارا طریقہ کیا ہے، ساری زندگی کل پڑھتے پڑھتے ہم اب نماز میں ہم کل ہی پڑھتے ہیں نا، کل شریف پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ کے بعد۔ چلو سورۃ فاتحہ پڑھنا تو واجب ہے، اس کے بعد قرآن کی کوئی 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت قرآن سے کہیں سے آپ تلاوت کریں، ثواب ہے۔ صحابہ کرام قرآن سے گھوم کر تلاوت کرتے تھے، کیونکہ صحابہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عاشق تھے، قرآن سے محبت ٹوٹ کر کرتے تھے، اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے تھے۔ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے صرف کلشی پڑھتے رہتے ہیں، نہ آگے آتا ہے نہ پیچھے آتا ہے۔
آج معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اپنے یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان ایم پی ایز ایم این ایز کا تو آپ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی انہیں دعائے قنوت نہیں آتی۔ پہلے اپنے ضمیر سے پوچھو آپ کو آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے تو پھر تو بات کریں کہ جی فواد چودھری صاحب کو نہیں آتی، یہ فلاں سیاستدان صاحب کو نہیں آتی۔ جب آپ کو ہمیں خود نہ آتی ہو، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے دوسرے پر کوئی بات کسنے کا؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ آج ہم قرآن سے جتنے محروم اور بیگانے ہیں اور ہو رہے ہیں وہ تشویشناک صورت ہے۔ خدا را قرآن کریم کی طرف توجہ کریں اور پھر دیکھیں کرم کتنا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو صورتیں آسان ہیں ان کی فضیلتیں زیادہ ہیں۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ کتنی ہیں؟ 114 صورتوں میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں حیران ہوا جب میں نے یہ یعنی تلاش کیا کہ صورتوں کی فضیلت کیا ہے، تو جو صورت جتنی زیادہ آسان ہے اور جتنی زیادہ مسلمانوں کو آتی ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ یہ ہے نا کرم، تو پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور مہربانیاں لینی چاہیے۔ تو سورہ یاسین آپ جانتے ہیں یہ قرآن کا دل ہے۔ سرکار نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اس سورت کو پڑھا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف پچھلے کر دے۔ اسی طرح سورہ ملک یہ بڑی شان والی سورت ہے، 29ویں پارے کے آغاز میں ہے اور صرف 2 رکوع ہے۔ کتنے؟ 2 رکوع۔ اس کی فضیلت سنیں، 30 آیتیں ہیں، 30 آیتیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک جو ہے نا یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے اتنا جھگڑا کرتی ہے کہ پڑھنے والے کو بخشوا کر چھوڑتی ہے۔ اتنی یہ شان والی صورت ہے۔ کون سی صورت؟ بولیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبارک الملک 30 آیہ شفاعت لرجل غفر لہ۔ یہ قرآن کی سورت ملک وہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کر کے اس کو بخشوا دیتی ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں بہت سے فضائل ہیں۔ اس کے پڑھنے کا وقت رات عشاء کی نماز کے بعد ہے، عشاء کے بعد یہ پڑھنی چاہیے۔ اور صرف اس کی کتنی آیتیں میں نے عرض کی ہے؟ 30۔ آگے اس آیت کے بارے میں سرکار کا ارشاد سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اردو ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک ہر قلب مومن میں ہو۔ سرکار کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں سورہ ملک ہو۔ میں عموماً ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ ایک طرف فرمایا سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کر کے بخشوا دیتی ہے، دوسری طرف فرمایا میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو، ہر مومن کو سورہ ملک یاد ہو، مرد عورت کو۔ گویا میرے کریم نے اشارہ دے دیا کہ میں تمہاری بخشش کا اتنا حریص ہوں کہ میں چاہتا ہوں میرے ہر امتی کو سورہ ملک یاد۔ الحمدللہ تعدیس نعمت کے لیے میں آپ کو عرض کروں، جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ حضور کا یہ ارشاد پڑھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر بندہ مومن کے دل میں سورہ ملک ہو، میں چاہتا ہوں، الحمدللہ میں نے عہد کر لیا اور میں نے اسے بہت جلد یاد کیا کہ جتنا جلدی سورت کو یاد کر سکوں۔ بالکل واضح بات ہے کہ جب مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے خدا بھی راضی ہو جائیں گے۔ آپ بھی کوشش کریں، 30 آیتیں ہیں، 30 دن لگیں گے، زیادہ سے زیادہ ایک آیت بھی اگر روزانہ یاد کریں اور زیادہ یاد کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح میں کر رہا تھا آسان صورتوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو آخری 10 صورتیں آتی ہیں، انہی صورتوں میں سے 1-2 صورتوں کی فضیلت۔ اب جو سورہ فاتحہ شریف ہے جو بچے کو الحمدللہ آتی ہے، کتنا کرم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن میں سب سے اعظم سورت فاتحہ،
ایک مقام پر فرمایا اوتیت فاتحۃ الکتاب من تحت العرش، لوگو خدا کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں نا ان میں سے مجھے اللہ نے 3 چیزیں عطا کی ہیں، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات۔ پہلی آیات سے مراد ہے مفلحون تک، اب اکثر لوگوں کو یہ بھی آتی ہیں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے خزانے عطا فرمائے۔ اسی طرح آج اگر اکثر شکوہ ہے جی ہمارے گھر میں جن ہے، وہ ہے، یہ ہے، کوئی تعویذ دیں، تو میں کہتا ہوں بجائے اس کے کہ 50,000 کے تعویذ نجومیوں سے لو، مال بھی برباد ہو، ایمان بھی برباد ہو، رسول اللہ کا نسخہ استعمال کرو۔ میرے کریم نے فرمایا ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ کون سی سورت؟ تو گھروں میں یہ عادت بنائیں، اپنی عورتوں کو کہیں وہ گھروں میں پڑھیں اس سورت بقرہ کی یہ فضیلت ہے۔ آیت الکرسی الحمدللہ ہم سب کو آتی ہے نا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ پہلی فضیلت یہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی سورت فاتحہ ہے اور آیت الکرسی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا ہے سیدۃ آی القرآن، یہ قرآن کی ساری آیتوں کی سردار آیت ہے، الحمدللہ آپ کو آتی ہے۔ آگے سنیں، فرمایا کوئی آدمی لا تدعوها علی مال ولا ولد فیقربک شیطان، اے لوگو جس مال پر، جس اولاد پر تم آیت الکرسی پڑھ لوگو اس کے قریب شیطان نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہمارے پاس دم کروانے آتے ہو، خود یہ دم سمجھ لو، آیت الکرسی گھر میں پڑھا کریں۔ آیت الکرسی حفاظت کے لیے بہت پیاری چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دانے تھے گندم کے، حضور نے فرمایا بھئی رات کو کون ڈیوٹی دے گا کہ یہ کوئی چوری نہ کر لے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ڈیوٹی دوں۔ صحابہ سو گئے، میں جاگ رہا تھا، فرماتے ہیں ایک آیا اور اس نے گندم اپنی چادر میں ڈالنا شروع، میں نے پکڑ لیا چور کو، میں نے کہا میں تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، منتیں کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ صبح عرض کی یا رسول اللہ ایک چور آیا تھا میں نے پکڑا، حضور نے فرمایا اچھا خیال رکھنا آج پھر آئے گا۔ پھر آیا دوسری رات، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تو منتیں کرنے لگا، پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا اب تیسری رات پھر آئے گا خیال رکھنا، پھر آ گیا، کیونکہ حضور کی بات تو ٹھیک ہی ہونی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کل حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ کہتے اتنی میری منتیں کی میں نے نہیں چھوڑا۔ آخر میں مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں کیا ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم پڑھو تو تمہاری حفاظت ہو جائے، یعنی بہت بڑی اس نے نا فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑتا ہوں، مجھے بتاؤ، تو اس نے آیت الکرسی بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ صبح میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ ساری بات عرض کی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے پاس آنے والا شیطان تھا اور ہے جھوٹا، بات سچی کر کے گیا ہے کہ سورہ آیت الکرسی جہاں پڑھی جائے وہاں حفاظت ہوتی ہے، جس مکان میں، جس انسان پر، تو اس کو آپ اور میں وظیفہ بنائیں، پڑھا کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس آدمی اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے کہ موت آئے گی اور اللہ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا یہ فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ قرآن کا دل ہے اور حکم ہے کہ اسے اپنے مردوں کے قریب نزع کے وقت پڑھا کرو، اس کے ذریعے ان کی جان کنی میں آسانی ہوگی۔ تو میں وہ انہی صورتوں کی فضیلتیں عرض کر رہا ہوں جو زیادہ تر آپ کو آتی ہیں۔ سورت کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔
کہیں سبحان اللہ۔ اب سورہ کافرون پڑھنے پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا۔ سورہ اخلاص جو ہمیں سب کو آتی ہے، میں پہلے عرض کر رہا تھا، اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا یہ تہائی قرآن کے برابر، اور ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں، اور اس حدیث کو بخاری، ابو داؤد، نسائی نے نقل کیا۔ سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، لوگو شک نہ کرنا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ سورہ اخلاص قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ قسم اٹھا کر فرمانا گویا امت کو ترغیب دلانا تھا کہ امت سورہ اخلاص کثرت سے پڑھے۔ آپ اب سوچیں گے آپ ہمیں کوس رہے تھے کہ ہم نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، میں وہ اس کے لیے کہہ رہا تھا کہ اور کوئی آتی نہیں، آنی چاہیے اور یہ سورت پڑھنی چاہیے۔ تو یہ سورت بڑی شان والی ہے سورہ اخلاص، اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ایک محلے کے یا ایک سفر میں ایک صحابی کو حضور نے امام بنایا، فرمایا نماز انہیں پڑھایا کرو۔ اب عموماً مقتدی اماموں کی شکایتیں زیادہ لگاتے ہیں، صحابہ نے شکایت لگائی اس آدمی کی، شکایت یہ لگائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کو آپ نے ہمارا امام بنایا، صحابہ اصل میں چاہتے تھے قرآن سارا ہے بدل بدل کر پڑھا جائے اور مقامات سے پڑھا جائے، بدل بدل کر پڑھا جائے۔ وہ کیا کرتا یا رسول اللہ، وہ نماز تو ہمیں پڑھاتا لیکن کوئی بھی نماز پڑھاتا نہ، قرات پہلے اور مقامات سے کرتا رہتا، لیکن یا رسول اللہ آخر میں وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہر نماز میں۔ اب یہ شکایت کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے فرمایا تم نے اس سے پوچھا ہے وہ کیوں یہ کرتا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں پوچھا، فرمایا اس سے پوچھو۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ ہے اس سورت میں میرے اللہ کی تعریف ہے، اور یہ اس لیے مجھے سورت پسند ہے کہ اس سورت کے اندر میرے رب کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سرکار کریم نے فرمایا کہ اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ میرا رب پیغام ابھی بھیج رہا ہے کہ اس بندے کو سورہ اخلاص سے پیار ہے تو ہمیں اس سے پیار ہے۔ سورہ اخلاص اتنی اعلیٰ سورت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کا محبوب اور پیارا بنا دیتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے معاویہ ابن ابو معاویہ، سرکار غزوہ تبوک پر گئے ہوئے تھے، یہ حضور کے صحابی مدینہ طیبہ میں فوت ہو گئے۔ حضرت جبریل آ گئے تبوک میں اور سرکار سے کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے وہ غلام فوت ہو گئے۔ سرکار کو افسوس ہوا، ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کا جنازہ پڑھنا پسند کریں گے؟ حضرت جبریل نے پر مارا، حضرت معاویہ بن ابو معاویہ کی لاش رسول اللہ کے سامنے آپ نے صحابہ کو فرمایا آؤ بھائی صفیں باندھو، جنازہ پڑھیں۔ جنازہ پڑھا گیا، جب جنازہ مکمل ہو گیا تو سرکار کریم نے فرمایا اے صحابہ اس میرے غلام اس صحابی کے جنازے میں اللہ نے آسمانوں سے 70,000 ملائکہ شمولیت کے لیے بھیجے۔ کتنے ذرا بولیں نیند دور ہو، کتنے؟ صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں، یا رسول اللہ کون سا یہ عمل کرتا تھا جس وجہ سے اسے اتنا مقام ملا کہ 70,000 ملائکہ اللہ نے آسمان سے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجے؟ تو فرمایا جبریل بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا، کثرت سے پڑھتا۔ بعض بزرگوں نے ممکن ہو اگر میں بات کر رہا ہوں، بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے روحانیت۔ تو
کوئی بھی کام ناممکن تو نہیں ہوتا، کچھ اللہ والے کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں ایک بات روک کر سمجھ لیں، سرکار نے تبوک میں ہو کر حضرت اپنے صحابی کا جنازہ پڑھا، تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ یاد رکھیں غائبانہ نماز جنازہ صرف رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، لیکن کبھی صحابہ کرام نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ سورہ اخلاص بڑی آسان سورت ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ایک اور فضیلت بھی میں نے ایک مقام پر پڑھی تھی کہ جو آدمی اپنی مرض الموت میں، اپنی بیماری کی، یعنی وہ مرض جس میں بندے کو موت آ جائے، اس مرض الموت میں جو بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کثرت کرے، وہ آدمی بخشا جائے گا۔ اور ایک یہ روایت پڑھی کہ جو آدمی اپنی مرض الموت میں، یعنی بیماری والی موت میں سورہ اخلاص زیادہ پڑھے گا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، اور بلکہ وہاں ہے کہ اس کے لیے شہادت توحید قبول کر لی جائے گی۔ شہادت توحید ہے لا الہ، یا جو رات میں نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جس کی یہ قبول ہو جائے گی وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بڑی عمر کے مرد اور عورتیں جو بیمار ہیں، زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، قیام نہیں کر سکتے، لمبے نفل نہیں پڑھ سکتے، انہیں جو وظائف بڑھاپے اور بیماری میں کرنے چاہیے ان میں انہیں بتاؤ کہ سورہ اخلاص کثرت سے بابا جی پڑھتے رہیں، امی جی پڑھتے رہیں، کرم ہوگا۔ اس لیے یہ باتیں آپ بھول تو نہیں جائیں گے۔ اب آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بڑی دونوں صورتیں فضیلت والی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا نا، کوئی بھی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو نظر لگنے کا امکان ہوتا ہے، تو یہودی اور دیگر لوگ آپ پر مختلف قسم کی چیزیں کرنا چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے پناہ مانگا کرتے کہ یا اللہ جنوں سے، نظر بد سے، ان چیزوں سے مجھے پناہ عطا فرما، حتیٰ کہ اللہ نے یہ دونوں صورتیں نازل کر دیں، تو پھر حضور نے باقی دعائیں مانگنا چھوڑ دیں، یہ دو دعائیں سرکار پڑھا، یہ دونوں صورتیں حضور پڑھا کرتے تھے۔ کون کون سی صورتیں؟ سورہ فلق اور سورہ الناس۔ یہ اتنی فضیلت والی ہیں کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ان دو صورتوں جیسی عجیب صورتیں مجھ پر کبھی نازل نہیں۔ ایک اور مقام پر ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملاً جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ نظر بد اور ان چیزوں کے بچاؤ کے لیے یہ عمل کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار جب رات بستر پر لیٹتے کیا کرتے، ذرا بولیں، لیٹتے تو حضور دونوں ہاتھ اٹھا دیتے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تینوں قول پڑھتے، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ فرماتی ہیں ام المومنین حضور یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر یوں دم کرتے، پھر چہرے پر، اپنے سر پر، کندھوں پر، سینے پر، اور جہاں تک لیٹے لیٹے ہاتھ پہنچتے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے، اور ام المومنین کہتی ہیں حضور ہمیشہ یہ عمل کرتے، 3 مرتبہ کرتے، اور سرکار فرمایا کرتے جو عمل یہ آدمی کرے اس آدمی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ آج ہزاروں روپے دیتے ہو جی جادو نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ حضور کی سنت اپنا ہے۔ سوتے سوتے نبی کریم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، جادو سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اس کو یاد بھی رکھیں، پڑھا بھی کریں۔ عام بچوں کو دم وغیرہ کرنے کے لیے میں آپ کو کر دیتا ہوں، بچے ڈر جاتے ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، ایسے سارے معاملات کے لیے یہ قرآن کی آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کیا کریں، انشاءاللہ اس سے اثر ہوگا۔
فائدہ ہوگا، ظاہری بھی باطنی بھی۔ تو یہ چند صورتوں کے فضائل اس لیے بیان کی کہ انہیں آپ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا سکیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اپنے بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، سوائے موت کے ہر چیز سے امن میں ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی سوتے ہوئے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کس پہلو پر سونا سنت ہے، ماشاءاللہ یہ ہم نے اعتکاف کے درمیان پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، کس پہلو پر سونا سنت ہے بولیے؟ دائیں پہلو پر اپنی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھ کر سونا، یہ سرکار کریم کی سنت ہے۔ اور اس پہلو پر لیکن ایک اور آپ بشارت سنیں، میں پڑھ رہا تھا تو یہ حدیث آج پہلی مرتبہ میری نظر سے گزری، اور مقامات پر یہ حدیث نظر نہیں آئی۔ تو ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ صرف سن لیں، جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر دائیں کروٹ پر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر سو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے تم اپنی دائیں جانب کی جنت میں داخل ہو جا۔ تو بہرحال اگر اتنا ممکن ہو تو ٹھیک، ورنہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص علیحدہ بھی پڑھنے کی روایات آئی ہیں۔ تو یہ وہ وظائف ہیں جو بڑے آسان ہیں اور ہمیں شریعت مطہرہ نے دی، اور اس سے آپ کی جان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت ہوگی، برکتیں حاصل ہوں۔ ایک اور جو آج کل عام پریشانی ہے اس کے بارے میں عرض کروں، جس آدمی کو مال کی کمی، وسائل کی کمی اور فقر و فاقہ کی مشکلات سے گزر رہا ہو، جیسے آج کل پاکستان کے حالات ہیں، شدید مہنگائی اور لوگ کرب میں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہمیں نسخہ دیا کہ سورہ واقعہ گھر میں پڑھا کرو، جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں رہتا۔ کون سی سورت؟ واقعہ۔ یہ 3 رکوع ہے، 27ویں پارے میں ہے، اس کو گھر میں پڑھا کریں۔ بعض گھروں میں معمول ہے، میں آپ کو اس کی ترکیب بتا دیتا ہوں۔ مرد عموماً گھر میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، گھر میں عورت کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ سورہ واقعہ روزانہ پڑھا کرے۔ آپ نے ذکر سنا تھا نا حضرت قمری صاحب سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، یہ سرکار کے بڑے چہیتے صحابی تھے اور انتہائی غریب تھے۔ تو آپ جب بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی آپ کو پوچھنے گئے، آپ پہلے ہی بہت کمزور تھے، اس دن آپ نے تھوڑا سا ذکر قمری صاحب سے سنا اگر وہ ذہن میں ہے تو، آپ بہت کمزور تھے لیکن اللہ نے مقام آپ کا بڑا بلند کیا۔ آپ بیمار ہوئے تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی تیمارداری کے لیے گئے، تو آپ نے کہا عبداللہ ابن مسعود میری یہ خواہش ہے، میں کیا بھانپ گیا آپ کے ان کی، اب موت قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں ہی تھیں، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بچیوں کے لیے کچھ آپ کی مدد نہ کر دوں، مالی۔ حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے اور امیر لوگوں کا یہی ذہن ہونا چاہیے کہ دوستوں میں، حلقہ تعلقات میں کوئی بھی بھائی اگر کمزور ہے تو اس کی چپکے سے مدد کریں، انشاءاللہ آپ کو روحانی نصیب ہوگی، دل کی رقت نصیب ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابہ جو تھے وہ بہت زیادہ شریعت پر عمل تھے۔ اب یہ نہیں کیا کہ امیر مومنین عثمان جیسا پیسے دے گا تو بہت بڑی رقم ہوگی، آپ نہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، بڑی نکاحت تھی، آپ کو بٹھایا گیا، آپ نے بیٹھ کر کہا عثمان غنی تم میری بچیوں کے فقر و فاقہ کے بارے میں پریشان ہو، تمہاری مہربانی کہ تم نے اسلامی اخوت کا مظاہرہ کیا، باقی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دیا۔ یہ تھا رسول اللہ کے ارشاد پر یقین کا عالم۔ تو برادران ذی قدر، یہ ہیں ہمارے بزرگان دین کے انداز حیات، اور فقر و فاقہ سے نجات کا ایک اور وظیفہ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا جو کل شریف سے تعلق رکھتا ہے، کسی کو یاد ہے تو ہاتھ کھڑا کرے کوئی معتقد۔
اب یہ ایک امتحان ہے، جو پیچھے اعتکاف بیٹھے، ہم نے ایک کیلنڈر آپ کو دیا تھا جس پر وہ وظیفہ لکھا ہوا تھا، وہ کیلنڈر ہم نے ساتھ بھی آپ کو دیا تھا، چلو نہیں بھی یاد رہتا۔ ایک اور حدیث میں عرض کر کے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی سرکار کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میرے مالی حالات بہت تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے، آپ کرم فرمائیں۔ تو سرکار نے اسے رہنمائی کی، آپ نے فرمایا ایسا کیا کرو، جب بھی اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام ضرور دیا کرو، کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اگر گھر میں کوئی بندہ نہ ہو تو پھر میری ذات پر سلام پڑھا کرو، میری ذات پر سلام پڑھا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور پر سلام ہے۔ فرمایا گھر جب بھی جاؤ سلام ضرور دیا کرو گھر والوں کو، اگر گھر میں بندہ کوئی نہ ہو مجھ پر سلام پڑھا کرو اور سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ چند دن بعد سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو وہی آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ سرکار کریم نے اس کو پہچان لیا، فرمایا تم وہی آدمی نہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا سناؤ کیا حال ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے دوستوں کی خبرگیری کرنا، دوستوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا، دوستوں کے حالات کے بارے میں فکر مند ہونا۔ حضور کو فکر ہوگی نا، جب سامنے آیا تو فرمایا سناؤ کیا حال ہے؟ تو آگے جواب سنے اس آدمی کا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جو وظیفہ آپ نے بتایا میں وہ پڑھتا ہوں، اب اللہ کا فضل ہے، اللہ اتنا دیتا ہے کہ ہم خود سیر ہو جاتے ہیں، جو بچتا ہے ساتھ والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اپنائیں، کریں دین دنیا کی۔ میں کہتا ہوں اگر دنیا میں دولت نہ بھی ملے، کیا یہ کم خوش بختی ہے کہ جب بھی تو گھر میں جائے تو تمہیں یہ دو چیزیں پڑھنے کو ملیں؟ تو بتا تیرے نامہ اعمال میں کتنا بڑا اضافہ ہے، کتنی سورہ اخلاص تیرے نام عمل میں شامل ہو۔ ہم تو دن میں کئی مرتبہ گھر داخل ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں، عمل تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا اعتکاف قبول فرمائے۔ ہمارے وہ جتنے دوست کسی انداز میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ ان سب پر کرم فرمائے، انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اب انشاءاللہ آج عصر کے بعد ہم نے یوم دعا منانا ہے، پر مل کر نہیں، اکیلے اپنی اپنی مانگیں۔ انشاءاللہ پھر افطاری کے قریب یا شام کو جو بھی پروگرام بنا اس کو آگے لے کر چلیں۔